اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا، پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، شرک کسی بھی نبی نے اس کو الاؤ نہیں کیا، کسی بھی شریعت میں شرک کرنے کی اجازت، خدا کے سامنے کسی کی بندگی اور عبادت کی قطعاً کسی بھی مذہب اور دین اور شریعت کے اندر اجازت نہیں رہی، انبیاء آسمانی دین کے اندر۔ تو یہاں پر فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سجدہ تو بہت بڑی عبادت ہے، تو سجدہ کیسے روا ہو گیا ان کے لیے؟ اس کا جواب سنیے کہ سجدہ دراصل دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی، وہ سجدہ جو بطور عبادت ہم کرتے ہیں، یہ تو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روا نہیں تھا، نہ نبی کے لیے، نہ ولی کے لیے، نہ کسی انسان کے لیے، نہ بت کے لیے، قطعاً بھی نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کو روا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ یہ جو سجدہ تھا، بعض شریعتوں کے اندر ایسا تھا کہ ایک سجدہ جیسے ہم عبادت نماز میں سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے تھے لیکن وہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، مقصد عبادت نہیں، مقصد آنے والے شخص کا احترام، یہ مقصود ہوتا تھا۔ اس میں بھی مفسرین نے پھر کلام فرمایا کہ ممکن ہے یہ سجدہ ایسا ہو کہ رکوع کی شکل میں ہو، بعض نے فرمایا کہ محض اطاعت کے طور پر تھوڑا سر جھکانے کا نام ہو، لیکن جو مفسرین کے جس پر اتفاق ہے، اور جو سورہ یوسف کے اندر بھی سجدے کی بات ہے، اس ساری آیات کو سامنے رکھ کر کے زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں سجدہ وہی تھا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں زمین پر، لیکن یہ سجدہ عبادت کے قصد سے نہیں تھا بلکہ تعظیم کے طور پر تھا، اور تعظیم کے طور پر سجدہ پہلی شریعتوں میں تو جائز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے تمام طرح کے سجدوں کو حرام کر دیا، سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے کسی بھی قسم کا کوئی سجدہ کرنا اب جائز، نہ تو عبادت کے لیے اور نہ تعظیم اور ادب کے طور پر بس کھڑے ہونا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے سر کو گویا جھکا دیا تعظیم نے۔ اللہ کے رسول نے اس کو یہاں سے پکڑا، اوپر اٹھایا، فرمایا اس کو صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ، سجدے کو۔ چونکہ اس امت میں نبی پاک علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ کے بعد 1400 سال کا فاصلہ فی الحال ہو گیا، اور آئندہ بھی اللہ جانتے کب تک کا فاصلہ رہے گا۔ درمیان میں اگر ذرہ برابر بھی شرک کا کوئی دروازہ ہلکا سا لوز چھوڑ دیا جاتا تو امکان تھا، امت تو ویسے اس کے باوجود میں شرک میں پڑ چکی ہے، تو امت کے لیے جواز کی علامت بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایسا مضبوط رکھا، دین اسلام نے ہر قسم کے سجدے کو انسانوں کے لیے ناجائز قرار دیا۔ تو اب یہ جو سجدہ تھا یہ تعظیم کے طور پر تھا۔ اب دوسرا حکم اللہ فرماتے ہیں ہم نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ کس نے سجدہ نہیں کیا؟ الا ابلیس، ابلیس اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، آیت میں تو ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، کیا شیطان فرشتہ تھا؟ بعض لوگ کبھی کہہ بھی دیتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، ایسا نہیں ہے۔ سورہ کہف میں خود قرآن نے بیان کر دیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ شیطان جنات میں سے تھا، شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا، اگرچہ عبادت گزار تھا لیکن تھا کن میں سے؟ جنات میں سے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اس آیت میں تو ہے کہ ہم نے فرشتوں کو کہاں سجدہ کرنے کے لیے؟ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم تھا تو سیدنا آدم علیہ السلام کو گویا حکم تھا ہی نہیں، وہ تو جنات میں سے تھے، تو اب اگر وہ سجدہ نہیں کرتے تو وہ مجرم کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ وہ مقام ہے جس پر بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے امت کے اندر، جو قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو تو دیکھتے ہیں، سارے قرآن کو ایک سائیڈ کر دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو تو دیکھتے ہیں، دیگر تمام احادیث کو بائی پاس کر دیتے ہیں۔ اس سے تو گمراہی پھیلے گی۔ قرآن پاک کی تمام آیات کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ سجدے کا حکم آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی تھا، اور جنات میں سے حضرت شیطان بھی تھا۔ اس کی دلیل سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، مخلوقات کو، فرشتے سجدہ کر گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اس سے سوال فرمایا ما منعك، اے شیطان تجھے کس چیز نے روکا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرتا، لما امرتک، جس کو میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ شیطان سے جو اللہ شکوہ فرما رہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ ہاں اس آیت میں کیوں ذکر نہیں فرمایا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جہاں اکثریت موجود ہو،
کہیں فرشتے زیادہ ہوں اور جنات کم مقدار میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نام لے لیا، جنات کا نہیں لیا، لیکن جنات کو بھی سجدے کا حکم تھا۔ یہ ایک علمی بات ہے۔ بہرحال خلاصہ اتنا یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور جنات کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم علیہ السلام کے سامنے سب سجدے میں گر گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب